بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے بہت سے طلباء امتحانات کی تیاری میں شبانہ روز خوب محنت کر رہے ہوں گے، اور کرنی بھی چاہیے کہ ایک طالب علم کی زندگی میں امتحان ہی وہ لمحہ ہوتا ہے جس کے گرد اس کی ساری محنت گھوم رہی ہوتی ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے اسی اہم موضوع پر کہ امتحانات کی تیاری کیسے کی جائے، امتحانات کی تیاری کے کیا اصول ہیں۔ یقیناً بہت سے تجربہ کار لوگوں نے بہت سی اہم باتیں کہی ہیں، لیکن میں بھی اپنا ایک حصہ بطور طالب علم کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان چند نکات کی روشنی میں آپ کے سامنے چند معروضات لانا چاہتا ہوں کہ شاید کسی کا بھلا ہو جائے یا کسی کو اس سے اللہ پاک فائدہ پہنچا دے، تو ہماری اس کاوش کا مقصد انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ امتحان در حقیقت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ امتحان کی تیاری اللہ عز و جل نے آخرت کے امتحان کی بھی بتائی اور دنیا کے امتحان کی بھی بتائی۔ اس امتحان کی تیاری کا پہلا اور بنیادی اصول ہے اپنے اندر ہمت، حوصلہ اور عزم پیدا کرنا، اپنی ہمت کو مضبوط کرنا کہ لیس للانسان الا ما سعی، اپنی محنت اور کوشش کی کامیابی کی خوشی کو محسوس کر کے بھرپور ہمت اور بھرپور محنت کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ، ایسا جذبہ جو انسان کو مشکل مراحل میں حوصلہ فراہم کرتا ہے، ایسا جذبہ جو تھکاوٹ کو دور کر دیتا ہے، ایسا جذبہ چاہیے جو نیند کو بھگا دیتا ہے، ایسا جذبہ چاہیے جو دنیا کے دیگر مشاغل کو، کھیل کود کو، مصروفیات کو، دوستوں سے بات چیت کو، سوشل میڈیا کے استعمال کو انسان سے دور کر دیتا ہے۔ وہ جذبہ چاہیے سب سے پہلے امتحان کی تیاری کے لیے۔ اگر وہ جذبہ ہے تو انشاءاللہ امتحان کی تیاری کوئی مسئلہ نہیں، بہتا پانی اپنا راستہ خود ڈھونڈ لیتا ہے۔ اللہ وہ جذبہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے امتحانات کی تیاری کے لیے نصیب فرما دے۔ پھر اس جذبے کے بعد اب ہمیں محنت جب شروع کرنی ہے تو محنت کا رخ ٹھیک ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر انسان اپنی منزل کی جانب جانے کے لیے راستے کا غلط استعمال یا غلط انتخاب کر لے گا تو اس کی محنت اس کو اس کے مقصد سے بہت دور لے جائے گی۔ تو سب سے پہلے راستے کا صحیح انتخاب کیا جائے۔ اس میں بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن آج کی نشست میں یہی چند نکات ہیں۔ دوسرا اہم نکتہ ہے کہ اپنا ایک ٹائم ٹیبل، ایک نظام الاوقات بنایا جائے۔ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کو، 24 گھنٹوں کو ہمیں کیسے استعمال کرنا ہے، اپنی پریپریشن کے اندر کیسے یوٹیلائز کرنا ہے کہ ہمارا یہ وقت زیادہ سے زیادہ ہمارے مقصد کی طرف ہمیں لے جانے میں مددگار ثابت ہو جائے۔ اس میں آرام کا وقت بھی شامل ہو، اس میں کچھ کھیل و تفریح کا وقت بھی شامل ہو، اس میں عبادت اور دعا کا وقت بھی شامل ہو، اس میں آرام اور نیند کا وقت بھی شامل ہو، اور پھر باقی وقت کو بہترین انداز میں، بڑے مؤثر طریقے سے اس وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کیا جائے۔ ایک نظام الاوقات ہونا چاہیے، کتنے گھنٹے پڑھنا ہے، کتنے گھنٹے سونا ہے، کب جاگنا ہے، کب اٹھنا ہے، کب کھانا پینا ہے، کب آرام کا وقت ہے، پڑھائی کا وقت کتنا ہے، کتنے گھنٹے روز ہم نے سیلف اسٹڈی کرنی ہے، کتنے گھنٹے روز ہم نے اسکول، کالج، یونیورسٹی جانا ہے۔ اپنا ایک نظام الاوقات لازمی بنائیے۔ دیکھیے اللہ عز و جل نے نظام الاوقات کے بغیر ہمیں کوئی کسی عبادت کا حکم نہیں دیا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہر چیز حتیٰ کہ صبح شام کا ایک ایک لمحہ، ہر چیز اس کائنات کی ایک وقت کی پابندی کے دائرے کے اندر ہی ہے، اس سے باہر کچھ نہیں ہے۔
تو کامیابی کا پہلا اصول، تیاری کا پہلا اصول عزم و ہمت کے بعد بہترین نظام الاوقات یا ٹائم ٹیبل بنانا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ آئندہ بات ہوگی کہ ٹائم ٹیبل نظام الاوقات کیسا ہونا چاہیے، اس پہ تفصیلی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ پھر اس کے بعد دوسرا اہم پوائنٹ مکمل سلیبس کی ریویژن ہے۔ جتنا ہم نے پڑھا، ہمارا ایگزام جتنے سلیبس کا ہے، جن جن سبجیکٹس کا ہے، کتنے کتنے چیپٹرز ہیں، کتنے ٹاپکس یا یونٹس اس کے اندر شامل ہیں، اپنے مکمل سلیبس کو ہم نے کیسے ریوائز کرنا ہے۔ پھر یاد رکھیے کہ سلیبس کے اندر بھی فار ایگزامپل ایک چیپٹر یا یونٹ ہے، اس کے اندر 5 کویسچنز ہیں۔ اب ان 5 کویسچنز کو بھی کیٹیگرائز کر لیجئے کہ کون سا کویسچن موسٹ امپورٹنٹ ہے، کون سا اس سے کم ہے، کون سا اس سے کم ہے۔ یعنی الاہم فالاہم، جو عربی کا ایک محاورہ ہے کہ سب سے پہلے اہم ترین سوالات کیجئے، کویسچنز یاد کیجئے، ان کے آنسرز تیار کیجئے، پھر اس کے بعد جو دوسرے درجے میں ہوں، پھر آخری درجے میں جو سب سے کم اہم امتحانی سوالات ہوں ان کو تیار کیجئے، اور یوں اپنے مکمل سلیبس کی دہرائی یا ریویژن کا ایک ٹائم شیڈول بنا لیجئے۔ اور یہ ٹائم شیڈول کیسے بنے گا؟ سب سے پہلے ہم نے ڈیٹس نوٹ کرنی ہے کہ ہمارا ایگزام کس ڈیٹ کو شروع ہو کر کس ڈیٹ پہ مکمل یا ختم ہوگا، اور پھر ہر سبجیکٹ یا ہر پیپر کے لیے ہمیں کتنے دن ہمیں مل سکتے ہیں۔ ہر سبجیکٹ کے مضمون کو ہم ڈیٹس یا دنوں کے اعتبار سے ڈیوائیڈ کر لیں، اسے تقسیم کر لیں، اور پھر جس مضمون یا سبجیکٹ کا لاسٹ میں پیپر ہونا ہے اس کی تیاری سب سے پہلے کیجئے، پھر سیکنڈ لاسٹ کی، پھر تھرڈ لاسٹ کی، پھر فورتھ لاسٹ کی، اور پھر سیکنڈ یا فرسٹ کی اینڈ پہ جا کر۔ اور کوشش یہ کی جائے کہ ریویژن یا دہرائی اتنی جلدی شروع کی جائے کہ منیمم 3 ٹائمز، کم از کم 3 مرتبہ ہم مکمل سلیبس کو ریوائز کر چکے ہوں ایگزام سے پہلے، اور جس دن پیپر ہو، ویری نیکسٹ ڈے اگر پیپر یا ایگزام دینا ہے ہم نے، تو پھر اس دن اس ٹاپک کو یا اس سبجیکٹ کو خوب تیار کیا جائے، اس دن بھی اس کی ریویژن کی جائے، اس کو دہرایا جائے، اہم پوائنٹس کو دیکھا جائے، اور پھر جب ہم ایگزام دینے جا رہے ہوں تو اس وقت بھی جو چند گھنٹے شروع کے ہوتے ہیں، ایگزام سے پہلے کے گھنٹے بہت اہم ہوتے ہیں، تو ان کو بھی کیسے استعمال کرنا ہے، تو یہ بھی ایک بہت سمجھداری والا کام ہے کہ کیسے ہم اس وقت کو جو امتحان سے کچھ گھنٹے پہلے کا وقت ہے، ہم نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اپنی تیاری کے لیے۔ تو پورے سلیبس کو ریوائز کیجئے، لیکن اہم نکات اور ٹاپکس کو خصوصی توجہ کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد جو کم اہم ہیں انہیں تیار کیجئے۔ پھر مضامین کو بھی ہم نے وقت کے دنوں پہ تقسیم کر لیا، اور ایک کام ہم تیاری کے دوران ساتھ ساتھ کرتے جائیں، اور وہ کام یہ ہے کہ ہم پوائنٹس کو یا نوٹس اپنے ساتھ ساتھ تیار کرتے جائیں۔ مثال کے طور پر ہم نے 2 پیجز کا ایک ٹاپک ہم نے اس کو پڑھا، ہم نے اس کو تیار کیا، اور پھر ہم اس کے جو پوائنٹس یا نوٹس ہیں وہ ساتھ ساتھ ہم لکھتے جائیں، تاکہ جب ہم دوبارہ اس کو ریوائز کریں تو ہمارا کم وقت لگے۔ پھر جب ہم تھرڈ ٹائم اس کو ریوائز کریں، یا اگر ہم نے پیپر دینے سے کچھ دیر پہلے ہم نے سارے بک کو یا سارے چیپٹرز کو ریوائز کرنا ہے، تو وہ وقت ہمارا کم ہوتا چلا جائے گا۔ ہم صرف ان پوائنٹس کو ایک بار دیکھ لیں گے، ان ہیڈنگز کو دیکھ لیں گے، جو ہم نے خود نوٹس ساتھ ساتھ تیار کیے ہوں گے انہیں دیکھ لیں گے، تو انشاءاللہ ساری بات ذہن میں خود بخود آ جائے گی، اور اس طرح تھوڑے وقت کے اندر ہم پورے چیپٹر کو، پوری بک کو، پورے سلیبس کو ریوائز کر پائیں گے۔ تو نوٹس یا پوائنٹس ساتھ ساتھ ہمیں تیار کرتے رہنے چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک اہم اصول یہ ہے، جو ہم نے یاد کیا ہو اس کو ساتھ ساتھ ہم اس کو ساتھ ساتھ لکھ لیں، کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر اس یاد دہانی، تعلیم اور قلم کے رشتے کو اللہ پاک جوڑ کے بیان کرتا ہے، الذی علم بالقلم۔ اب غور کیجئے، فرمایا کہ وہ ذات جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم عطا کیا، تو گویا کہ حصول علم، تعلیم اور قلم کا رشتہ بہت گہرا ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، مضبوط ترین رشتہ ہے، اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔
تو یاد رکھیے کہ جو یاد کیا ہو اس کو لکھ لینے سے یوں سمجھ لیجیے کہ اس کو ہم نے اس پہ ایک مہر ثبت کر دی ہے، سیل پیک کر دیا اس چیز کو، اب انشاءاللہ وہ نہیں بھولے گی۔ ایک روایت بھی سناتا چلوں، برکت بھی، ثواب بھی، تعلیم بھی، تربیت بھی ساتھ ساتھ۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی باتیں سنتا ہوں، بہت اچھی لگتی ہیں لیکن بھول جاتا ہوں۔ تو آپ نے اس مسئلے کا حل بتایا، اپنے اس طالب علم کو جو آپ نے حل بتایا وہی حل مجھ جیسے طالب علم کے لیے بھی ہے اور آپ تمام بچوں کے لیے بھی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے، استعین بیمینک، کہ اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لو۔ اور جو راوی اس حدیث کو، روایت کو بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لو تو وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ لِلْخَطِّ، آپ نے ساتھ لکھنے کا بھی اشارہ فرمایا۔ شاید واللہ عالم بالصواب یوں فرمایا ہوگا کہ استعین بیمینک، لکھ لیا کرو، یعنی دائیں ہاتھ سے مدد لو، یعنی لکھ لیا کرو۔ تو یہ اصول تو مسلمان کو کب سے بتا دیا گیا کہ اگر آپ نے کوئی چیز اپنے دل و دماغ کے دریچوں سے اپنے شعور تک پہنچانی ہے تو اس کا ایک اہم طریقہ کہ یاد کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ اس کو لکھتے جائیں۔ لکھنے میں سستی مت کیجیے، اور یہ بھی اصول ہے کہ اگر مکمل ٹاپک لکھنے کا ٹائم ہو تو مکمل لکھ لیجئے، مکمل لکھنے کا نہ ہو تو اس کے پوائنٹس بنا لیجئے، مین پوائنٹس یا اس کے ہنٹس بنا کے لکھ لیجئے، یعنی کچھ نہ کچھ ہم نے ضرور لکھنا ہے۔ جب بھی یاد کریں تو یاد کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ ضرور اس میں سے ہم لکھ لیں، انشاءاللہ وہ چیز ہمیں اچھی طرح ازبر ہوگی، اور آئندہ جو ہم نیکسٹ کویسچن یا لیسن یا ٹاپک یاد کریں گے تو اس میں انشاءاللہ ہم پورے اعتماد کے ساتھ اس کو ہم یاد کر سکیں گے۔